اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج آغاز کرتے ہیں اپنے ٹاپک کا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو پچھلی ویڈیو سے لنک کرتا ہے، اسلام کے بنیادی ارکان کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں پہلا رکن کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، اور آج جو ہم ٹاپک کرنے جا رہے ہیں وہ زکوٰۃ۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں یہ چوتھا رکن ہے اور یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی سے اسلام کو مضبوطی ملتی ہے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں اس چیپٹر کا۔ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، قرآنی آیات کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ قرآن پاک جو کہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ہر لفظ، اس کے معنی اور اس کی تشریح سب کے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام یعنی قرآن پاک میں جو آیات زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے 3 آیات کو ہم نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے تاکہ آپ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ چلیے آغاز کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ سورہ البقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، جو آغاز کیا گیا ہے وہ نماز کے رکن سے آغاز کیا گیا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد جو عبادات میں، جسمانی عبادات میں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی عبادت ہمارے لیے لازم کرتی ہے، وہ کون سی ہے؟ نماز۔ نماز ہم نے خود بھی پڑھنی ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے اور اس کو کنٹینیوسلی جاری رکھنا ہے، لائف ٹائم تک نماز پڑھنی ہے۔ اور نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی فرضیت کے بعد زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے چند آیات میں بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ادائیگی کیا مراد؟ دینا۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے یہ آپ کو ہم ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں کہ وہ مال جس کو رکھے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو اور بڑھتا ہوا مال ہو، وہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اس کے نصاب کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا جا چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تو دے دیا زکوٰۃ کا، اور کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے یہ احکامات بھی سورہ توبہ کی آیات میں آ چکے ہیں۔ اب مزید اور تفصیلات جو ہمیں احادیث سے ملتی ہیں اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے۔ اگلی آیت پر آ جاتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کے متعلق، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں، یہاں دیکھیں متقی کون ہے؟ جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے والے، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے والے، جو حکم اللہ نے دے دیا بس اس کی اطاعت کرنے والے، یہ متقی لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ٹائٹل دیا ہے متقی کا۔ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے، یہ اللہ کی دی ہوئی دولت کیا ہے؟ یہ ہمارا مال، ٹھیک، ہمارا وقت، یہ بھی دولت ہے، ہماری صلاحیت، یہ بھی دولت ہے، لیکن یہاں اشارہ کس کی طرف ہے؟ مال و دولت کی طرف ہے، ٹھیک ہے، پیسے کی طرف ہے۔ جو ضروریات ہیں، زندگی ہم پوری کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے رزق بے تحاشا لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دولت دے کر آزماتا ہے۔ ان کی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ ان کی آزمائش دراصل یہ ہے کہ وہ اپنے مال و دولت میں سے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی حصہ نکالیں، اس مسلمان بھائی کے لیے جو مستحق ہے، جو اس کی دولت کا محتاج ہے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ اللہ کی راہیں کیا ہوتی ہیں یہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائی جا چکی ہیں، کہاں کہاں اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس آیت کو پھر مزید دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو لوگ
اسلام کے رکن کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں؟ متقی ہیں۔ ان متقیوں کی صفات میں سے ایک اسپیشل صفت یہی ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگاتے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے ان کو مال ملتا رہتا ہے وہ صدقات اور زکوٰۃ کی صورت میں لوگوں کو مال دیتے رہتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کی ضروریات پوری ہو سکیں اور غربت و افلاس سے وہ سامنا نہ کر سکیں، ان کو یہ مشکلات زندگی پیش نہ آئے۔ پھر آ جاتے ہیں تیسری آیت پر، یہ سورہ الحج کی آیت ہے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا مومن وہ ہیں، دیکھیں اب یہ یہاں پہ لفظ کیا تھا؟ متقی، اب یہاں پہ کیا ہے؟ مومن۔ دراصل مومن اور متقی یہ مترادف الفاظ ہیں، ان کے معنی ایک ہی ہیں، ٹھیک۔ کیا معنی ہیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے، جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں دے دیا اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا، اس کے مطابق اپنی زندگی کے صبح شام جو معاملات ہیں، جو کام ہیں، جو امور ہیں، ان سب کو اس کے مطابق کرنے والے، یہی لوگ متقی ہیں اور یہی لوگ مومن ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اب یہاں پہ مزید اور خوبی کیا بتائیں؟ مومن وہ ہیں کہ جنہیں ہم اگر زمین میں حکومت عطا کریں، یہاں پہ اوپر دولت کی بات ہوئی تھی، ٹھیک، اور یہاں پہ کیا ہے؟ حکومت کی۔ حکومت سے کیا مراد؟ لیڈرشپ۔ اب یہ لیڈرشپ کس لیول پر ہو سکتی ہے؟ یہ چھوٹے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے اور بڑے پیمانے پر بھی۔ چھوٹے پیمانے پر کیسے؟ گھر کا سربراہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا، گھر کا سرپرست بنا دیا۔ تھوڑے اور بڑے پیمانے پر جائیے، علاقے کا لیڈر بنا دیا۔ اس سے بڑے پیمانے پر جائیے، ملک کا لیڈر بنا دیا، ٹھیک۔ یہ کیا ہے؟ ایک حکومت ہے، ہماری دنیا ہے، چھوٹی دنیا ہو یا بڑی دنیا ہو۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ زمین میں حکومت۔ اب زمین کے کسی بھی خطے پر حکومت ہے، گھر ہے تو وہ چھوٹا سا ایک خطہ ہے، چھوٹا سا ایک ذریعہ ہے جس پر آپ حکومت کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو وہ اس میں نظام قائم کریں گے۔ یہ کون سا نظام؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اسلام کے ارکان کا نظام۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عبادات کا طریقہ بتایا، اس طریقے سے عبادات خود بھی کریں گے اور دوسروں جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے ماتحت ہیں، ان کو بھی اس نظام کے مطابق چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک سسٹم بنائیں گے، ایک رولز اینڈ ریگولیشن کا ایک پورا آرگنائزیشن ایک قائم کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس میں کیا چیز شامل کر دی گئی؟ زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ جو آپ کو بتایا جا چکا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، ٹھیک۔ اب وہ یہ نظام تو قائم کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ وہ زکوٰۃ دیں گے، خود بھی زکوٰۃ دیں گے اور جو استطاعت رکھتے ہوں گے زکوٰۃ دینے کی ان کو بھی ترغیب دیں گے اور ان کے لیے بھی آرڈر جاری کریں گے کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ جو زکوٰۃ دینا ہے یہ کیا ہے؟ نیکیوں کو پروموٹ کرنا۔ اب جب زکوٰۃ دینے کے بعد کچھ معاملات ایسے پیش آئیں گے جو لوگوں کو زکوٰۃ تقسیم کرنی ہوگی، اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق وہ امپلیمنٹ کریں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے بتا دیے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے، ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا مال انہیں پہنچائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ نیکیوں کو عام کریں گے۔ نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے اچھے کام، اور وہ اچھے کام، وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا پہلے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ٹھیک، اور پھر ان نیکیوں کو آگے بڑھا دینا، لوگوں کو فائدہ پہنچا دینا، ٹھیک۔ اور یہ نیکیاں کیا ہوں گی؟ کس طرح سے فائدہ پہنچایا جائے گا؟ یہاں پہ کیونکہ لنک جڑ رہا ہے زکوٰۃ سے، تو کیا ہوگا؟ ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا، ٹھیک۔ ساتھ ساتھ ان کو وہ فائدے دیے جائیں گے جس کی ان کو ضرورت ہے، ٹھیک۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ان کو کرائے جائیں گے۔ اگر لیڈر ہیں تو ان کو پیار اور محبت سے سمجھا کر اس لیول پر لے کر آیا جائے گا کہ جس سے نیکیاں معاشرے میں عام ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ خود ان کے اندر بھی نیکیاں پیدا ہو، اچھے کام کرنے کی موٹیویشن پیدا ہو اور ان کا دل چاہے کہ وہ نیکیوں کے ذریعے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر سکیں اچھائیوں کا، تاکہ نہ صرف ان کو دنیا میں اس کا فائدہ ہو بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہو۔
اچھے کاموں کو، اچھی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے، ٹھیک، اور ساتھ ساتھ کیا کریں گے، اور برائیوں سے روکیں گے۔ جہاں معاشرے میں نیکیاں ہوتی ہیں وہاں برائیاں بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے نیکیوں اور برائیوں کا، اسی کے ساتھ یہ دنیا کا نظام چلتا ہے۔ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو شر کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، وہ پوری طاقت اور قوت لگا دیتے ہیں تو برائیوں کے ذریعے ان نیکیوں کو مٹا دیں، ختم کر دیں۔ لیکن یہ جو مومن لوگ ہیں ان کی کوشش اور محنت کیا ہوتی ہے کہ ان برائیوں کا قلاقامہ کریں، ان برائیوں کو ختم کریں اور نیکیوں کو عام کریں۔ تو دیکھیے جہاں حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ان لوگوں کو جو متقی ہیں، تو انہوں نے اللہ کے نظام کے ذریعے کیا کیا، زکوٰۃ دی اور نیکیوں کو عام کرا۔ جب نیکیاں عام ہو جائیں گی تو اسلام پروان چڑھے گا، ٹھیک ہے، اور برائیاں کیا ہو جائیں گی، یہ دب جائیں گی۔ اور یہ سب کام کس صورت میں ہوں گے، ٹیم ورک کے صورت میں ہوں گے، کیونکہ جس طرح ایک ٹیم ورک کے صورت میں کام ہو سکتا ہے، اچھائیوں کی پروموشن ہو سکتی ہے اور برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، وہ ایک اکیلا شخص یا دو اکیلے شخص نہیں کر سکتے، اس کے لیے ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیم ورک اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کی صورت میں ہم کام کر کے اسلام کو ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اسلام کی ترقی میں۔ چلیے اب آ جاتے ہیں زکوٰۃ کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ احادیث کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر ہیں۔ تو جہاں قرآن ہمارے لیے ریسورسز ہے اسلامی ارکان کی ڈیٹیل کا، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پہلی حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ٹھیک ہے، جسے اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلی کیا ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک، یہ اس کا اشارہ کس طرف ہے، کلمہ، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پورے کلمے کا یہاں ترجمہ ہے کہ پہلا جو ہے وہ کیا ہے، رکن اسلام کا کلمہ پڑھنا، پھر ہے نماز قائم کرنا، یہ عمل صالح کی طرف بڑھنا، نیک اعمال کرنا، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ٹھیک، بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کیا ہے، خانہ کعبہ، اور رمضان کے روزے رکھنا، یعنی سال میں ایک مہینے کے لیے جو رمضان کے دن آتے ہیں اس میں روزے رکھنا۔ تو یہ دیکھیں یہ بنیاد کیا ہے، یہ 5 چیزیں، یہ اسلام کے 5 ارکان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی۔ اب آ جاتے ہیں دوسری حدیث پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کی رقم امیروں سے وصول کر کے غریبوں تک پہنچاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آج کے لوگوں کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ آرڈر کن کو دیا جا رہا ہے، جو زکوٰۃ کلیکٹرز ہیں، عاملین زکوٰۃ، جن کے بارے میں بتایا جا چکا ہے۔ یہ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو زکوٰۃ کی رقم وصول کرتی ہے، یہ ان کے لیے خاص طور پہ حکم ہے کہ وہ کیا کریں، امیروں سے، یعنی جو لوگ مالدار ہیں، جو کاروبار جن کا بہت چل رہا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، وہ ان سے مال لیا جائے، ٹھیک ہے، اور کہاں تک پہنچایا جائے، غریبوں تک، مستحق لوگوں کو، جو بھوک اور افلاس کی وجہ سے غربت کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں، جنہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، زندگی ان کے لیے تنگ ہو گئی ہے، تو اب ان امیروں کا مال کہاں پہنچانا ہے، غریبوں تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جائیے تیسری حدیث پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا مال صدقہ ہے، ٹھیک ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور زکوٰۃ دینے سے مالی تمام آفات سے پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال تمام آفات سے پاک ہو جاتا ہے۔ پہلے تو بتا دیں کیا ہے صدقہ، صدقہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، اور جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے، اس کا جو بقایا مال ہوتا ہے، جو اس کا مال بچ چکا ہوتا ہے،
وہ تمام آفات یعنی تمام پریشانیوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسے نقصان نہیں ہوتا، یا اس کا مال چوری نہیں ہوتا، یا اس کا مال ضائع نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ تمام ان آفات سے اس مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اور جس مال سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اس کے برعکس بات ہو رہی ہے کہ جب اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کے پاس مال تھا، وہ صاحب نصاب تھا، وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، تو اب کیا ہوگا؟ اس میں سے خیر و برکت نکل جائے گی، خیر و برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دیتا، مال ہوگا لیکن کیا ہوگا؟ اس کے اخراجات اتنے بڑھ جائیں گے کہ سارا مال اس کا اسی میں خرچ ہو جائے گا، اور وہ یہی کہے گا میں لاکھوں کماتا ہوں، کروڑوں کماتا ہوں، پورا ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک، جبکہ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے کم مال میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، ان کی ضروریات زندگی پوری ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر اس میں سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ایک تو خیر و برکت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس مال سے اس کو خیر حاصل نہیں ہوگا، فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہو جائے گا اور اس کے لیے مصیبت بن جائے گا، اور وہ وبال جان بن جاتا ہے۔ وبال کہتے ہیں مشکل اور پریشانی کا سبب۔ وہ پریشانیوں میں گھرتا چلے جاتا ہے، اتنا گھرتا چلا جاتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے اس مصیبت اور پریشانی سے نکلے۔ تو اپنے آپ کو وبال سے بچانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت پر فرض رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آ جاتے ہیں زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کیوں فرض کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ انسان کے اندر جو کنجوسی کی عادت ہوتی ہے، انسان چونکہ اپنا مال کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، جاب یا کاروبار کے ذریعے جس طرح سے بھی، اور اس کو اپنے پیسے سے بہت محبت ہو جاتی ہے، اب اس کے اندر ایک خامی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اس کی روحانی خامی، جسے اخلاق رذیلہ بھی کہتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرا مال کبھی ختم نہ ہو۔ اور دیکھیں، انسانی ضروریات کا تقاضا یہی ہے کہ مال اس کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اب جب انسان مال سے محبت کرنے لگتا ہے، اپنے مال کو بچا بچا کر رکھتا ہے، تو اس کے اندر یہ جو خامی پیدا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کنجوسی۔ اس کو بخل کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ انسان اپنا مال ضروریات پہ خرچ نہ کرے۔ ٹھیک، اب وہ اپنی بالفرض اگر اپنی ضروریات پر مشکل سے خرچ کرتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے، ٹھیک، اور آہستہ آہستہ اپنی ضروریات کو بھی روکنا شروع کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنا مال اپنی ضروریات کے اوپر بھی خرچ کرے گا، تو اس کا دل چاہے گا کہ وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے۔ جب انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس کے اندر سے کنجوسی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے زکوٰۃ کا، کہ مال کی محبت میں کمی پیدا ہو اور کنجوسی انسان کے اندر سے نکل جائے۔ پھر آ جائیے دوسرے پوائنٹ پر، کہ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے، ٹھیک، تو اب کیا ہوتا ہے؟ فقراء کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی مدد کے مستحق ہیں، غریب مستحق لوگ۔ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ ان کی غربت کا احساس دل میں رہتا ہے۔ جب ان کو مال دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے دیے جاتے ہیں، ان کی زندگی کی ضروریات پوری کی جاتی ہے، دراصل یہ انسان کے اندر کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ نرمی پیدا کرتی ہے، اور یہ نرمی ہمارے اندر ہمدردی کی وجہ سے آتی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے جو غریبوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسلام کو وہی بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام یہی چاہتا ہے امیری اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے، امیر شخص غریب شخص سے تعلق جوڑ کر رکھے، اور اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ کہ مال سے ان کی مدد کی جائے۔ ٹھیک، پھر آگے آ جائیے، جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ دولت کی حد بندی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزگار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال و دولت میں بڑی برکت رکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے مزدوروں کا طبقہ ہے، سبزی والے ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے جو کاروبار کر رہے ہیں، ان کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی، محنت بہت کرتے ہیں لیکن آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر معاشرے میں یہ طبقہ الگ الگ ہو جائے، جیسے غریب ہے
وہ کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اور امیر بھی کما رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے، اس کی ضروریات سے بڑھ کر خواہشات کی تکمیل بھی ہو رہی ہے، اور پھر اس کے پاس ایکسٹرا مال بھی بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہو رہا ہے، دولت مند جو ہے وہ اس مزید اور دولت مند ہوتا چلا جا رہا ہے، دولت حد سے بڑھتی جا رہی ہے، اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری قائم کر دی زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے. کیا ہے اس دولت کی حد بندی؟ کیا ہے، ایک حد تک دولت انسان کے پاس رہے، کیونکہ زیادہ دولت انسان کو رانگ وے پر بھی لے جاتی ہے، غلط راستوں پر بھی لے جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو باؤنڈری قائم کی ہے، یہ کیا ہے، زکوٰۃ. دولت کی حد بندی کر دی کہ ٹھیک ہے مال کماؤ، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں برکت پیدا ہوگی. اس کی حد کیا ہے کہ اپنے مال میں سے کس کے اوپر خرچ کرو، فقراء کو. ٹھیک ہے، یہ فقراء کا، اپنے سے غریب مستحق لوگوں پر خرچ کرو. جب یہ دولت کی حد بندی قائم ہو گئی، اب بچی ہوئی جو دولت ہے اس میں برکت بھی آ گئی. ٹھیک ہے. اور جو غریب طبقے کی طرف یہ دولت کا بہاؤ گیا، یعنی دولت کا فلو جو ہے یہ غریب طبقے کی طرف گیا. اب یہ جو غریب اور فقیر ہیں یہ کیا ہوں گے، یہ مضبوط ہو جائیں گے، بھوک اور افلاس اور پریشانی سے ان کو نجات مل جائیں گی. تو دیکھیں فائدہ تو ہے نا. اسلام کیا چاہتا ہے کہ ان کی معاشی برکت بھی ہو. ٹھیک ہے. اور یہ معاشرے میں بھی یہ لوگ پروان چڑھیں. پھر آگے آ جائیے، بہترین چیز کیا ہوتی ہے جب انسان کے اندر کنجوسی کا خاتمہ ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، فقراء سے ہمدردی ہوتی ہے اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو اب کیا چیز پیدا ہوتی ہے، اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی شکر گزاری میں اللہ کا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور بڑھا کر دیتا ہے. کہ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مال و دولت میں، ان کی زندگی میں، ان کے وقت میں، ہر چیز میں برکت پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو دیکھیں زکوٰۃ کیا ہے، اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور ساتھ ساتھ کیا ہے، ہمارے جو اخلاق رذیلہ، جو کنجوسی کی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے، نجات مل جاتی ہے. اب ہمارے اندر اخلاق رذیلہ کے بجائے اخلاق حسنہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ہماری روحانی قوت بڑھتی ہے. ہمارا دل چاہتا ہے ہم اللہ کی راہ میں مزید اور خرچ کریں، تو ہم زکوٰۃ کے علاوہ پھر صدقات کی طرف بھی آتے ہیں اور چھوٹے پیمانے پر بھی مدد کرتے ہیں. آپ دیکھیں زکوٰۃ تو ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا، تو جو صاحب استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ صدقات کے ذریعے سے اللہ کی شکر گزاری کا یہ فریضہ انجام دے سکتے ہیں. تو اب جو ہمارے پاس نیا ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے آداب. یہ آداب کون کون سے ہیں، زکوٰۃ دیتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک، پہلے تو یہ کہ جب زکوٰۃ دی جائے تو اپنے دل میں یہ خیال انگرین کرنا ضروری ہے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوں یا عمل کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، جب اللہ نے فرض کر دی اور ہم نے اس پر عمل کیا تو وہ کیا ہو گیا، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی. پھر کیا ہوا، کس چیز کا خیال رکھا جائے، زکوٰۃ دیتے وقت دکھاوا نہ کیا جائے، جسے ریاکاری کہا جاتا ہے. لوگوں کو دکھا دکھا کر زکوٰۃ نہ دی جائے، زکوٰۃ دیتے وقت سیلفی نہ بنوائی جائے، ویڈیو نہ بنوائی جائے. ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ دینے کے بعد لوگوں کو بتایا نہ جائے کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے، دکھاوے کے لیے زکوٰۃ نہ دی جائے. ہاں یہ ہے کہ اگر ترغیب کے لیے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی زکوٰۃ دیں گے تو پھر یہ دکھاوا نہیں ہوگا، ترغیب کے طور پر آپ دکھا کر دے سکتے ہیں تاکہ دوسروں کے اندر موٹیویشن پیدا ہو، وہ بھی زکوٰۃ کے فرائض کی ادائیگی کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. لہٰذا اپنی نیت کو خالص رکھنا ضروری ہے، ریاکاری کی نیت نہیں ہونی چاہیے. اچھا، یہ جو دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے تو اب کیا ہوتا ہے، یہ نماز قائم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر آپ کی وجہ سے آپ نے زکوٰۃ دی اور دوسرے لوگوں کو ترغیب ہوئی اور انہوں نے بھی زکوٰۃ دی تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کی نیت خالص تھی، آپ نے ترغیب دینے کی نیت سے
زکوٰۃ دی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر کیا ہے، جن کو زکوٰۃ دی جائے ان کو زکوٰۃ دینے کے بعد احسان نہ جتایا جائے کہ فلاں وقت پر ہم نے تمہاری مدد کی تھی، ہم نے تمہارا خیال کیا تھا، تمہاری ضروریات کو پورا کیا تھا، اور آج جب ہمیں ضرورت ہے تمہاری تو تم ہمارے کام نہیں آ رہے۔ تو دیکھیں یہ احسان جتانا اسلام میں پسندیدہ نہیں، لہٰذا زکوٰۃ ایک فرض ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے۔ یہ ان کے اوپر احسان نہیں ہے جن کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ کیا ہے، ایک بہترین صدقہ ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے دیا، اور یہ بہترین نیکی ہے، اور اس نیکی کو کر کے آپ بھول جائیے، ٹھیک ہے۔ ایک کال ہے نا، نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو، تو یہ زکوٰۃ بھی آپ ایسے ہی دیجیے کہ آپ نیکی کریے اور بھول جائیے، یہی نیکی پھر آپ کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے کچھ اصول ہیں، ٹھیک ہے، یہ اصول کیا ہیں، اور کچھ مسائل بھی ہیں۔ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا کہ کس کو زکوٰۃ دینی ہے کس کو نہیں دینی۔ مستحق لوگوں میں آپ کے اپنے سگے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور دور کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اصول ہمیں شریعت نے کیا دی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں حقیقی رشتہ دار، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب یہ حقیقی رشتہ داروں میں کون ہیں؟ ماں باپ، اور ماں باپ کے لیے اولاد یعنی بیٹا یا بیٹی۔ ماں باپ بیٹا اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حقیقی رشتے ہیں، یہ ایک دوسرے پر حقوق و فرائض ہیں، یہ فرائض کی ادائیگی کریں گے لیکن زکوٰۃ ان کو نہیں دی جائے گی، یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ پھر اگر دادا دادی ہیں وہ مال و دولت والے ہیں، یا پوتا پوتی ہیں وہ مال و دولت والے ہیں، تو نہ تو دادا دادی پوتا پوتی کو زکوٰۃ دے سکتے اور نہ ہی پوتا پوتی دادا دادی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حقیقی رشتے کہلاتے ہیں۔ پھر آ جائیے نانا نانی، نانا نانی اپنے نواسا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور نہ ہی نواسا نواسی اپنے نانا نانی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک اور اہم رشتہ شوہر اور بیوی کا، یہ دونوں بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے علاوہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، غیروں کو زکوٰۃ دینے سے بہتر ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ دیکھے جائیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہیں، جیسے ماموں ہیں، خالائیں ہیں اور چچا تایا وغیرہ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی مستحق ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم سے یا کسی بھی طرح سے آپ زکوٰۃ کی سے ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، ایک بات بہت اہم ہے جو بتانا ضروری ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کی رقم ان کو دے رہے ہیں جو مستحق ہیں، تو ان کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، ٹھیک۔ چونکہ یہ ایک تحفہ ہے ایک امیر مسلمان کے لیے غریب مسلمان کی طرف، تو وہ اس کو تحفتاً ہی دے گا، تحفے کا لفظ بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ ضروری نہیں ہے آپ اماؤنٹ کی صورت میں دیں، آپ ان کو دوسری زندگی کی ضروریات، مثال کے طور پر ان زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن دلوا دینا، یا ان کے کپڑے بنوا دینا، صحیح، یا ان کے گھر کا کرایہ دے دینا، یا ان کی بیماری کا علاج کرا دینا، آپ اس طرح بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ چلیے، اگر زکوٰۃ کی رقم آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر چکے ہیں اور آپ کے پاس مزید اور ایکسٹرا اماؤنٹ ہے، تو آپ پھر رشتہ داروں سے ہٹ کر ان سے باہر نکل کے اور لوگوں کو دیکھیں جن میں عزیز و اقارب، آپ کے جاننے والے، آپ کے پڑوسی یا آپ کے دوست، اگر ان میں سے کوئی مستحق ہے آپ ان کو زکوٰۃ دے دیجیے۔ زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ کا جو اماؤنٹ ہے، سب سے پہلے پرائرٹی آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو دیں گے، اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں کوئی آفات آ گئی ہیں، کوئی سیلاب آ گیا ہے، یا پھر کوئی قحط پڑ گیا ہے، کہیں پر کوئی آفت ایسی آسمانی آفت یا زمینی آفت آ گئی ہے، تو آپ ان لوگوں کی مدد کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ اصولیہ مسائل پہ بات ہو گئی ہے، پھر آگے چلتے ہیں کہ کہاں ایسے مقامات ہیں مزید اور جن کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی،
جہاں پر مسجد کی کنسٹرکشن چل رہی ہو وہاں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ البتہ مسجد میں اگر کوئی ہاسٹل بنا ہوا ہے، وہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے اخراجات پر آپ زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر مردے کے کفن دفن کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص لاوارث ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے کفن دفن کے لیے آس پڑوس کے لوگ یا جاننے والے لوگ یہ مل جل کر اس کے کفن کا اور قبر کے اخراجات کا سنبھالیں گے، ان کے اخراجات سنبھالیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن ایک چیز جو آپ کو بتائی تھی جو استثناء میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ ایسے غیر مسلم جو اسلام سے ہمدردی رکھتے ہوں، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں، لیکن اوور آل آپ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیونکہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے مدد ہے، ٹھیک، غیر مسلم اس کے حقدار نہیں ہے، سوائے اس کے مؤلفۃ القلوب، یعنی ان کے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے کہ اگر وہ اسلام سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ پھر آ جائیے کہ جو لوگ زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جہاد کا اعلان کیا ہے، یعنی منکرین زکوٰۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے یہ رکن نازل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کیا اور زکوٰۃ کا نظام رائج کیا۔ اور دیکھیں یہ مدینے میں جو ریاست قائم ہوئی اس میں باقاعدہ زکوٰۃ کا نظام رائج کیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مال کو رکھے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی اتنا مال ہوا ہی نہیں کہ اس کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی مال آیا کرتا تھا آپ اس کو فوراً صدقہ کر دیا کرتے تھے، تو آپ کے پاس آپ صاحب نصاب نہیں تھے، لہٰذا کبھی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، لیکن زکوٰۃ کا نظام مدینے میں ضرور قائم کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفۂ راشدین کے دور کا آغاز ہوا اور سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کو اسلام سے خارج اور مرتد کے معنی میں تصور کیا، ٹھیک ہے، مرتد کرتے ہیں دین سے خارج ہونا، کیونکہ زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا لہٰذا وہ مرتد کے معنی میں شمار ہوئے، ٹھیک ہے، اور اعلان فرمایا کہ یہ لوگ دور رسالت میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں زکوٰۃ دیتے تھے، اگر اس میں سے بکری کا بچہ بھی روکیں گے، ایک بکری کا بچہ یا اس کی قیمت بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام کے رکن کا انکار کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے اس فیصلے کے بارے میں کہا کہ آپ ان لوگوں سے بھلا کیوں کر جہاد کر سکتے ہیں جو کلمے کے قائل ہیں، یعنی وہ کلمہ گو مسلمان ہیں، آپ ان کے خلاف کیوں جہاد کریں گے؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کریں گے، تفریق مطلب فرق کریں گے، ٹھیک ہے، نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، یا زکوٰۃ تو دیں گے حج نہیں کریں گے، یہ ہوتی ہے تفریق، ایک عمل کرنا اور دوسرا نہ کرنا، میں ان کے خلاف لازماً جہاد کروں گا۔ یعنی کیوں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جہاد کیوں کروں گا، یعنی لڑوں گا ان کے خلاف کہ وہ ایک رکن کو کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کے اقدام سے بھی اس کی فرضیت کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی انہوں نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ جو نظام زکوٰۃ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا تھا، چاروں خلفۂ راشدین کے زمانے میں بھی اپنی شکل میں نافذ رہا، یعنی ایز اٹ از نافذ رہا، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس وقت سے آج تک یہ نظام زکوٰۃ مسلمانوں کے نظام حیات کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ زکوٰۃ مسلمانوں پر چونکہ فرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہمیں بتایا، اس میں زکوٰۃ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر بات کریں گے اگلے ٹاپک پر جب آئیں گے۔
تو آج آپ کا ٹاپک مکمل ہوا. اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.